ما عنتم، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، منافق ہوں، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ وہ تمہیں تکلیف میں، مشقت میں، پریشانی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے بغض، مسلمانوں سے نفرت، اسلام دشمنی یہ ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں۔ اور اللہ فرما رہی وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں تمہارے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، اسلامی شریعت کے سلسلے میں جو دشمنی ہے، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ اگر پوری کی پوری ظاہر ہو جائے نا، سماجی اعتبار سے ہر فرد کے اندر یہ دو خوبیاں آ جائیں، صبر، برداشت اور تقوی، تو پھر دشمنوں کے درمیان بھی رہنا، مخالفت کے ماحول میں مخالفوں اور دشمنوں کی چالیں اور اسکیمیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وہ اللہ کہہ رہا ہے، ان اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، اہل ایمان کی کامیابی کے راز اور طریقے بتائے، کن طریقوں کو اپنا کر اہل ایمان کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ایمان والے اپنے رازدار، دلی دوست، جگری دوست ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کو نہ بنائیں، کہ اپنے جو سماج کے، ملت کے، مذہب کے راز ہیں وہ دوسروں سے شیئر کرنے لگ جائیں، ایسی دوستی کسی اور سے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اپنے علاوہ کسی اور کو جگری دوست نہ بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہارے درمیان فساد، بگاڑ پیدا کرنے میں اور نقصان پہنچانے میں کوئی جتن باقی نہیں رکھتے ہیں، کوئی کسر باقی نہیں رکھتے ہیں، ساری کوششیں کر ڈالتے ہیں۔ مدینے کے اندر جو انصار لوگ تھے، جن کے دو بڑے قبیلے تھے، خزرج اور اوس، یہ وہ لوگ تھے کہ آپس میں لڑتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، بھائی تو تھے ہی لیکن دشمنیاں پیدا ہو گئی تھی اور ان میں محبتیں پیدا ہو گئی۔ ان کے پرانے تعلقات یہودیوں سے تھے۔ ایمان لانے کے بعد ان حضرات کا یہودیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا پرانے تعلقات کی وجہ سے۔ اس میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ اندر کے جو راز ہیں وہ ظاہر ہو جاتے تھے۔ ظاہر سے بات ہے، دن رات جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا نا، بہت سارے راز ایسے ہیں جو ہم کسی کو بتانا نہیں چاہتے لیکن وہ زبان سے نکل جاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے ہماری ناکامی شروع ہو جاتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ ان سے جگری دوستی نہ کرو کہ راز بتانے لگ جاؤ۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس طرح کچھ اور آیتیں ہیں جس سے اسلام دشمن یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دیکھو اسلام تو مسلمانوں کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ غیروں کو دوست مت بناؤ، غیروں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش نہ آؤ، حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ ممتحنہ میں صاف طور پر آیا ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، جن لوگوں نے تمہیں تمہارے ملک سے نہیں نکالا ہے اور دین کے سلسلے میں تمہیں پریشان نہیں کیا ہے اور نہ تمہارے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے میں، اخلاق کے ساتھ پیش آنے میں اللہ تمہیں نہیں روکتا۔ کوئی غیر مسلم محتاج ہے آپ اس کی مدد کیجیے، کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پورا کیجیے، کوئی یتیم ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیریے، کوئی بیوہ ہے اس کی مدد کیجیے، کوئی بیمار ہے اس کے ساتھ جو بھی آپ اچھا سلوک کر سکتے ہیں کیجیے۔ اس میں مسلم و غیر مسلم کی کوئی تفریق اسلام نہیں کرتا ہے۔ اخلاق سے پیش آنا یا ان کے ساتھ تجارت کاروبار کے معاملات کرنا، خوشیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا، غم میں ان کی ڈھارس بندھانا، یہ منع نہیں۔ یہ تو خاص احکام ہے کہ ایسے راز ان کو بتا دینا کہ جس کی وجہ سے تمہاری ناکامی ہو جائے، ذلت ہو جائے، اس سے اسلام منع کرتا ہے، اس سے ہر ایک منع کرے گا۔ آج ہمارے ہندوستان کا کون آدمی یہ چاہے گا کہ مسلمان ہمارے دشمن ملک ہے اس کو راز بتانے لگ جائے؟ کوئی نہیں چاہتا، اور نہ ان سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ جگری دوستی ہو جائے۔ تو یہ بھی اسلام کے خاص احکام ہیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، منافق ہوں، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ وہ تمہیں تکلیف میں، مشقت میں، پریشانی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہ سے بغض، مسلمانوں سے نفرت، اسلام دشمنی یہ ظاہر ہو جاتی ہے کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں۔ اور اللہ فرما رہی وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو ان کے دلوں میں تمہارے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں، نبی علیہ الصلاۃ کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، اسلامی شریعت کے سلسلے میں جو دشمنی ہے، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ اگر پوری کی پوری ظاہر ہو جائے نا تو تم دیکھ لو کہ کتنے یہ لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے ان کے سینوں کے رازوں کو بھی اور سینوں کے اندر چھپی ہوئی دشمنی کو بھی۔ کبھی کبھار وہ دشمنی چھلک کر زبان کے ذریعے سے باہر آ جاتی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کو اچھی حالت میں دیکھنا یہ کبھی پسند نہیں کرتے، اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی مسلمان کو، کسی مسلم دیش کو، تو خوشیاں مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے کھول کھول کے تمہیں بیان کر دیا ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو، سمجھ سکتے ہو، شعور رکھتے ہو تو پھر تم ان سے جگری دوستی نہیں کرو۔ اور میں نے بتا دیا اخلاق سے پیش آنا اس سے اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ اپنے راز بتا دیں ہم اپنے سماج کے، اپنی ملت کے، اپنے دین کے، تو یہ تو اچھی چیز نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہم آپس کے اختلاف کی وجہ سے، آپس کا مسلکی اختلاف ہے نا، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی فلاں کوئی فلاں، اور جب وہ غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ چھیڑ دیتے ہیں، تم دیوبندیوں کو کیا سمجھتے ہو، تم بریلویوں کو کیا سمجھتے ہو، تم اہل حدیث کو کیا سمجھتے ہو، کہتے ہیں ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ ارے بھائی ہمارے آپس میں اختلاف ہوں گے، لیکن اور یہ وچاردھارا کا، فکر کا، سوچ کا اختلاف ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں چند لوگ رہتے ہوں گے وہاں اختلاف تو ہو جاتا ہے، لیکن دشمنوں کی بولی بولنے لگ جانا، ان کی زبان بولنے لگ جانا، یہ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ جو کلمہ گو ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، تمہاری
دوستی، تمہارے تعلقات ان کے ساتھ ہونے چاہیے، تمہاری ہمدردی ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، یہ دیکھو تم ان سے محبت کرتے ہو، یہ تم سے محبت کبھی نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، یہودیوں کے جو نبی مانتے ہیں ان کو تم بھی نبی مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسائی جن کو نبی مانتے ہیں ان کو تم بھی نبی مانتے ہو، بنی اسرائیل میں جو یہودی تھے، اہل کتاب تھے، عیسائی اور یہودی، ان میں کتنے پیغمبر آئے ہیں، ان سب پر تمہارا ایمان ہے۔ اور یہ تو ہمارا بچہ، چھوٹا بچہ جو مکتب میں جاتا ہے نا، ہم اس کو شروع میں یہی سکھاتے ہیں، بیٹا کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، میں اللہ پر ایمان لایا اور فرشتوں پر ایمان لایا، اللہ کے سارے پیغمبروں پر ایمان لے آیا، اللہ کی اتاری ہوئی ساری آسمانی کتابوں پر میں ایمان لے آیا۔ یہ اس کو سکھاتے ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل سکھایا جاتا ہے، کلمہ سکھائے جاتے ہیں، ان میں یہی شہادت دی جاتی ہے، گواہی دی جاتی ہے کہ سارے رسولوں کو ماننا ہے۔ اس لیے آپ دنیا میں دیکھیے، کوئی ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو عیسائیوں کی دشمنی میں حضرت عیسیٰ کو غلط کہہ دے یا ان کی شان میں گستاخی کر دے۔ کوئی ایک بھی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہودیوں کی مخالفت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یا حضرت داؤد علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دے۔ کوئی ایک بھی مسلمان آپ کو نہیں ملے گا ایسا کہ چونکہ عیسائی مسلمانوں کی کتاب قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں اور رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو ہم ان کی انجیل و بائبل کو جلائیں گے اور اس کی گستاخی کریں گے۔ ایک بھی مسلمان یہ جرأت نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی کرے گا تو خود مسلمان علماء کہیں گے یہ صحیح نہیں ہے، یہ کفر ہے، گستاخی ہے۔ تو اللہ فرما رہے تم تو ان سے محبت کے تعلقات بڑھا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے ہیں، تم ان کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب تم سے یہ لوگ ملتے ہیں قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، منافق لوگ۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں، چونکہ اہل اسلام روز بروز بڑھتے چلے جا رہے تھے، ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی، ان کی طاقت و قوت بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور روز بروز ان کی ترقی ہوتی جا رہی تھی۔ تو جب سامنے آتے تھے منافق قسم کے دوغلے لوگ تو کہتے تھے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ایمان ہے، ہم بھی چاہتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہو۔ جب تنہائی میں جاتے تھے، آپس میں ملتے تھے تو ہمارے غصے کی انگلیاں چبا دیتے تھے، اتنا ان کے اندر نفرت کی آگ تھی۔ اللہ نے فرمایا قل موتوا بغیظکم، ان سے کہہ دیجیے اپنے غصے کی وجہ سے مرتے رہو، اللہ نے ہماری ترقی لکھ دی ہے، ترقی ہوتی رہے گی۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے رازوں کو، سینوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، وہ تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں کتنا بغض بھرا ہوا ہے، کتنی دشمنی بھری ہوئی ہے، اس سے واقف ہے، اور ان کو وقتاً فوقتاً ظاہر کرتا رہے گا۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، ان کی تم سے دشمنی کا یہ عالم ہے، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، فتح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، تو ان کو بہت برا لگتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے تمہاری ترقی سے، اچھائی سے۔ اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچ جائے، نقصان پہنچ جائے، شکست ہو جائے، تو یفرحوا بہا، اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس مسلمانوں کی ہار سے اور مسلمانوں کے نقصان سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ مسلمان ہیں اس وجہ سے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچائیں۔ بعض مرتبہ ایسی شکلیں پیش آتی ہیں، ہوتی رہتی ہے۔ امریکہ کا صدر اسلام دشمن تھا، وہاں کے مسلمان اسے پسند نہیں کرتے تھے، اس کے خلاف ووٹ دیا، وہ کامیاب ہو گیا، تو یہاں خوشیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، صرف مسلم دشمنی کی وجہ سے، اسلام دشمنی کی وجہ سے۔ یہ یہاں ہوا، ہمارے یہاں ہوا ہے، اگر آپ اخبارات پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پر نظر رکھتے ہیں تو ایسا ہو۔ وہ کون سا صدر تھا ابھی امریکہ کا، وہ وہاں مسلم دشمن تھا، وہ جیتا تو یہاں پٹاخے پھوڑے جا رہے۔ اسرائیل سے کیا تعلق؟
یہودیوں سے اسرائیل سے کیا تعلق اور فلسطینیوں سے کیا تعلق ہے، لیکن کسی فلسطینی کو وہاں نقصان پہنچتا ہے، یہاں خوشیوں کا اظہار ہو رہا، اچھا ہوا، ایسی پٹائی ہونی چاہیے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اچھائی پہنچ جائے، واقعی صاحب ایمان، اہل ایمان، سچے پکے، ان کو کامیابی مل جائے تو پھر دیکھو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ امریکہ بھاگا ایک ملک سے، مسلم ملک سے 20 سال کے بعد شکست کھا کر، اور پکے سچے اہل ایمان وہاں آئے تو دیکھو کیسی تکلیفیں ہو رہی تھی، کیسے کیسے تبصرے کیے جا رہے تھے، کمنٹ کیے جا رہے تھے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، قرآن آئینہ دکھا رہا ہے، اور قرآن اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں اہل ایمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو بغلیں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، گھی کے چراغ جلاتے ہیں، اور اگر جیت حاصل ہو جائے مسلمانوں کو کہ فلاں مسلم ملک میں یہ ہو گیا اور یہ خزانہ نکل آیا، وہ فلاں فلاں، تو پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے اپنے راز بتانا یا ایسی دوستی کرنا کہ اس دوستی سے مجبور ہو کر تم مسلمانوں کے راز ان کو بتا دو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اگر کوئی کہہ سکتا ہے ہم ان سے تعلقات اس لیے اچھے رکھتے ہیں، جگری دوست ان کو بنائے ہوئے کہ ان کے ضرر سے، ان کے نقصان سے بچ جائیں، تو اللہ نے کہا دیکھو ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، دو چیزیں اپنا لو، ان کو ان کی ساری تدبیریں فیل ہو جائے گی اور ان کو یہ کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکیں گے۔ ان تصبروا، اگر تم صبر کر لو، صبر برائیوں سے بچنے میں بھی کرنا پڑتا ہے، صبر نیکیوں پر جمنے میں بھی کرنا پڑتا ہے، صبر کوئی تکلیف پہنچ جائے اس میں بھی کرنا پڑتا ہے۔ نماز پڑھنا کتنا مشکل کام ہے، اب نماز کی پابندی یہ بھی ایک صبر ہے۔ تو اب صبر، حوصلے والا، برداشت والا انسان ہی نمازوں کی پابندی کر سکتا ہے۔ برائیوں سے بچ جانا، جبکہ ہر جگہ برائیوں کا ماحول ہو، بہت مشکل کام ہے، صبر والا ہی کر سکتا ہے، حوصلے والا ہی کر سکتا ہے۔ تو ان تصبروا، کامیابی کی پہلی کلید اور چابی صبر ہے۔ وتتقوا، اور دوسرا ہے تقوی۔ تقوی کہتے ہیں احتیاط والی زندگی، ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا کہ کہیں اس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو تقوی اگر تم اختیار کرو تو لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی چالیں ذرہ برابر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور آج پوری دنیا میں یہ دو چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ اجتماعی طور پر قومی حیثیت سے ایک ایک فردن مل جائیں گے آپ کو معاشرے میں، اچھے لوگ مل جائیں گے، بہت سارے مل جائیں گے، لیکن پوری قومی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہر فرد کے اندر یہ دو خوبیاں آ جائیں، صبر، برداشت اور تقوی، تو پھر دشمنوں کے درمیان بھی رہنا، مخالفت کے ماحول میں مخالفوں اور دشمنوں کی چالیں اور اسکیمیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وہ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ بما یعملون محیط، جو اللہ یہ جو کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، پلاننگ تیار کر رہے ہیں، ان کی ایک ایک پلاننگ سے، ایک ایک عمل سے اللہ اچھی طرح سے واقف ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے تم تو صبر اور تقوی کے زیور سے آراستہ ہو جاؤ، پھر تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائی ہے۔ اوپر کہا تھا نا، دیکھو اہل ایمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر انہیں کامیابی ملتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کامیاب کیسے ہو گئے، نجات کیسے مل گئی، ان کو نصرت، مدد کیسے مل گئی، فتح کیسے مل گئی، اس کی آگے مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے نبی آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ سویرے صبح کو نکلے اپنے گھر والوں سے، آپ اہل ایمان کو جنگ کے لیے مورچے پر بٹھا رہے تھے۔ یہ غزوہ احد کا تذکرہ ہے، جو دوسری اسلام میں جنگ ہے، یہ اس کا تذکرہ ہے جو 3 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی، بدر کی لڑائی 2 ہجری میں ہوئی، اور لڑائی مقصود نہیں تھی، اصل میں مکہ کے مشرکوں کا ایک قافلہ، ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں ان کی قیادت میں ملک شام گیا ہوا تھا، اس میں مکہ کے ہر آدمی نے انویسٹ کیا تھا، پیسہ لگایا تھا اپنا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اس میں فائدہ ملے گا نا،
اس سے ہم ہتھیار خریدیں گے، جنگ کا ساز و سامان خریدیں گے، اور پھر محمد کے خلاف لڑائی لڑیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ یہ مقصد تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر لگی کہ وہ قافلہ واپس آ رہا ہے اور مدینے کے پاس سے ہی راستہ تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا اس قافلے کو روک دیا جائے، سامان اس کا لے لیا جائے۔ ادھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ اس طرح پلاننگ ہو رہی ہے، تو وہ بڑا کمانڈر تھا، دنیا دیکھا ہوا تھا، اس نے کسی طریقے سے راستہ بدل کے اپنے قافلے کو بچا لیا اور خبر پہنچانے والا مکے میں پہنچا دیا جلدی سے، اور وہاں جا کر وہ آواز لگائے، ہائے تمہارا قافلہ لوٹ گیا ہے، محمد نے حملہ کر دیا، آؤ بچانے کے لیے۔ ادھر سے مکہ کی طرف سے ابو جہل وغیرہ پورے 1000 کا لشکر لے کر ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر جنگی ساز و سامان کے ساتھ آئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، صرف قافلے کو روکنے کے لیے، اور ادھر سے جنگ کے ارادے سے لوگ آ گئے میدان بدر میں، وہاں پر جمع ہو گئے۔ اور عجیب وہاں کا کیفیت تھی کہ بدر کے میدان میں کافر جلدی آ گئے تھے، تو اس جگہ جہاں پانی کی سہولت تھی، جہاں زمین بھی مضبوط تھی، قدم دھسے نہ، وہاں پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے حصے میں ریت آئی، پانی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی طرف سے مدد آئی، رات کو بارش ہوئی، ریت جم گئی، اور مسلمانوں نے حوض بنا کر، گڑھے بنا کر اس میں پانی جمع کر لیا۔ اور پھر جو لڑائی ہوئی ہے، ادھر 69 313، ادھر 1000 کا ساز و سامان ہتھیاروں سے لیس لشکر جنگ کے ارادے سے آنے والا، لیکن اللہ کی مدد آئی، اور ایسی مدد آئی کہ ایسی شکست کہ آج تک کافر لوگ اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں، جنگ بدر کو۔ مسلمانوں کا سر اونچا ہو گیا، 70 بڑے بڑے سورما مار دیے گئے تھے اور 70 زخمی کر دیے گئے تھے کافروں کے۔ تو یہ اندر سے غصہ تھا۔ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں ماتم کی صف نہ بچھی ہو۔ کسی کا باپ مارا گیا تھا، کسی کا بیٹا مارا گیا تھا، کسی کا شوہر مارا گیا تھا، کسی کا کوئی ریلیٹیو رشتہ دار مارا گیا تھا، اس طرح۔ تو اندر سے وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے، اور انہوں نے ارادہ کیا ہم حملہ کریں، اس کا بدلہ لیں، انتقام لیں۔ تو یہ غزوہ احد غزوہ بدر کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے ہوئی تھی۔ ادھر سے دشمنوں کا لشکر آیا، احد پہاڑ جو ہے آج، وہاں پر آ کر وہ خیمہ زن ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر پتہ چلا، تو اللہ کے نبی نے بھی صحابہ سے مشورہ لیا کیا کرے۔ تو نوجوان جو صحابہ تھے نا، گرم جوش تھا، گرم خون تھا، اور بدر میں وہ شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے کہا باہر نکل کر ہم لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، شہر سے باہر نکل کر اور اپنی بہادری دکھائیں گے، اس لیے باہر نکل کر لڑیں۔ زیادہ تعداد ان کی ہو گئی۔ جو بزرگ تھے، بڑے لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ مدینے میں رہ کر ہم مقابلہ کریں، اور تجربہ یہی تھا کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ، یعنی شہر میں رہ کر جب مقابلہ ہوا ہے نا، تو اس میں شہر کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، باہر کا لشکر کامیاب نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ جو لڑنے والے وہ لڑیں گے، گھروں کی چھتوں پر اور بلند جگہوں پر بچے اور عورتیں چڑھ جائیں گی، اور وہ بھی پتھر بازی کر کے کچھ نہ کچھ دشمن کو نقصان پہنچا دے گی، واپس لوٹا دے گی۔ یہ تجربہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے یہی تھی، لیکن ادھر نوجوانوں کی جو تعداد تھی وہ زیادہ تھی، ان کی رائے اللہ کے نبی نے لی کہ بڑی تعداد ہے، یہ زیادہ رائے دینے والے ہیں، تو چلو شہر سے باہر نکل کر ہم مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گئے، زرہ پہنی، جنگی کرتا، باہر آئے تو نوجوانوں کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی کی رائے تو دوسری تھی، اور ہم نے اصرار کیا باہر نکلنے پر، اس لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی جو رائے ہے اس پر عمل کریں۔ حضور نے فرمایا جب نبی جنگی زرہ اور لباس پہن کر باہر نکل جاتا ہے تو پھر لڑے بغیر گھر واپس نہیں ہوتا، اس لیے اب تو باہر نکل کر ہی جنگ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی 1000 صحابہ کے ساتھ میدان احد کی طرف گئے۔ وہاں پر پہنچ کر جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، وہ 300 اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کر واپس آ گیا، اور دلیل یہ دی کہ ہماری رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑا جائے، ہماری رائے نہیں مانی، مشورہ نہیں مانا، اس لیے ہم نہیں لڑتے، یہ دلیل دی۔ لیکن اصل اس کا مقصد کھیل بگاڑنا تھا، مسلمانوں میں حوصلہ پست کرنا تھا اور ہمت توڑ دینا تھا کہ جب عین میدان جنگ میں 300 ایسے لوگ الگ ہو جائیں تو دشمن کو خوشی ہوگی
اور ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، یہ مقصد تھا اس کا۔ وہ 300 لے کر چلا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال صحابہ کو ہمت دلائی، اور پھر آپ نے وہاں پر جو مورچہ بندی کی، وہ سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں، آج کل تو ویڈیوز کی شکل میں بہت کچھ آ گیا ہے، آپ جنگ احد حضور نے کس طرح لڑی، صحابہ کو کس طرح مورچہ بندی کی۔ ایک چیز ایسی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صرف ایک عبادت گزار نہیں تھے، صرف رسول و پیغمبر نہیں تھے، بلکہ وقت کے ماہر کمانڈر، جنگی میدان کے ماہر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کو ایک طرف لیا، دو طرف حصے تھے، تو ایک طرف اوس کا ایک قبیلہ تھا جو بڑا بہادر تھا، بنو سلمہ، اس کو کھڑا کر دیا، بہادر لوگوں کو۔ دوسری طرف خزرج کا ایک خاندان تھا، وہ بھی بڑا بہادر تھا، جنگجو قسم کے لوگ تھے، ان کو کھڑا کر دیا۔ یہ دونوں طرف سیف ہو گئی۔ پیچھے احد پہاڑ ہے، ایک طرف ایک چھوٹی سی ٹیکری تھی، اگر آپ لوگ گئے ہوں وہاں زیارت کرواتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی ٹیکری، چھوٹی سی پہاڑی، بہت چھوٹی سی ہے، آج بھی موجود ہے۔ وہاں سے پیچھے سے مسلم فوج پر حملہ کرنے کا ایک تھا کہ یہاں سے دشمن حملہ کر سکتا پیچھے سے، تو حضور علیہ السلام نے وہاں 50 ماہر تیر اندازوں کو کر دیا کہ تم یہاں کھڑے رہنا ہے، اور ہم ہاریں یا جیتیں کسی بھی شکل میں تم کو اس جگہ سے نہیں ہٹنا ہے، یہ ان سے کہہ دیا تھا۔ اور خود نے حضور علیہ السلام نے ایک تھوڑی سی بلند جگہ تھی، وہاں پر اپنا کیمپ لگایا، اور اس لیے لگایا کہ اگر جیت ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہار ہو جاتی ہے تو جن کے قدم اکھڑ چکے ہیں وہ سب اس اونچے ٹیلے پر، اونچی جگہ پر کیمپ میں آ جائیں گے، تو یہ ایک پناہ کی شکل ہو جائے گی، اور یہاں سے پتھر مار کر دوسرے انداز سے کچھ بھی طریقے سے ہم دشمن کو واپس کر سکتے ہیں۔ یہ جو مورچہ بندی کی ہے نا، آج کے جنگی ماہرین بتاتے ہیں یہ کہ کوئی جنگ کا ماہر ہی کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ لڑائی شروع ہوئی تو اس وقت لڑائی کا یہ انداز ہوتا ہے، ادھر صفیں ہو گئی، ادھر صفیں ہو گئی، پہلے جھنڈا لے کے علم بردار ایک آتا تھا، حل میں مبارز ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، تو سامنے سے ایک آدمی آتا تھا اور وہ مقابلہ کرتا تھا، پہلے ایک سامنے آمنے سامنے لڑتے تھے، پھر اس کے بعد جب ایک قتل ہو جاتا تھا نا سامنے والے کا اور خوب قتل ہو رہا، پھر وہ جو کہتے ہیں نا گھمسان کا رن، جنگ، پھر جو جس کے سامنے آتا تھا اس طرح مقابلہ ہوتا تھا، زبردست لڑائی ہوتی تھی۔ تو اس طرح شروع میں سارے دشمنوں کے جو بہادر تھے وہ کام آ گئے، حضرت علی، حضرت حمزہ اور اس طرح دیگر صحابہ، ان کے تمام بڑے بڑے لوگوں کو جو مقابلے پہ آتے تھے شروع میں ان کو سب کو ختم کر دیا۔ پھر گھمسان کا رن ہوا، مسلمانوں نے بہت ان کا نقصان پہنچایا، تو لیکن حضور نے وہ جو 50 تیر اندازوں سے کہا تھا نا کہ ہاریں یا جیتیں تم کو وہاں سے نہیں ہٹنا ہے، تم کو تو اپنے مورچے پر مضبوط رہنا ہے۔ ادھر مسلمان جیتے، کفار کے پاؤں اکھڑے، مال چھوڑ کے گئے، تو صحابہ نے اس کو جمع کرنا شروع کیا جو میدان میں تھے۔ اب وہ جو پہاڑی پر 50 لوگ تھے نا، انہوں نے سوچا کہ اب تو دشمن بھاگ گیا ہے، دشمن بھاگ گیا ہے، اصل مقصد تو حضور کا یہی تھا، دشمن کے پاؤں کھڑ گئے، بھاگ گیا، تو ہم بھی جا کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں میدان میں، مال کو اکٹھا کریں۔ 40 لوگ میدان چھوڑ کر، وہ اپنا مورچہ چھوڑ کر آگے، 10 لوگ وہاں جمے رہے۔ حضرت خالد ابن ولید، اللہ کی سونتی ہوئی تلوار، جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، وہ اس وقت دشمنوں کی طرف سے تھے، جنگ کے ماہر تھے، بہادر تھے، انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ یہ، اور حضور نے دیکھو کتنے مورچہ بندی صحیح کی تھی کہ یہاں سے دشمن بعد میں حملہ کر سکتا ہے، یہ شگاف ہے، یہ سوراخ ہے جہاں سے داخل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے کچھ بہادروں کو لے کر پیچھے سے، اسی ٹیکری سے وہ آئے پیچھے سے، اور مسلمانوں پر اچانک حملہ کیا ہے، جو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، دشمنوں کا لشکر واپس آیا اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، اور باقی جو رہ گئے تھے وہ زخمی تھے، خود حضور زخمی تھے، لیکن اللہ کے نبی نے پھر حوصلہ دیا اور مسلمانوں نے پھر واپسی کی، دشمن بھاگا، سراسیمہ بے چین ہو کر بھاگا ہے۔ جو دشمن بازی جیت چکا تھا وہ ہار گیا، ہار اس اعتبار سے کہ ان کو کوئی رزلٹ ہاتھ میں نہیں آیا، نتیجہ ہاتھ میں نہیں آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح 70 مار دیے گئے ہیں اور باقی سب زخمی ہیں، مسلمانوں کی جڑ ہی وہ ختم کر دیتے، اسی لیے تو آئے تھے وہ، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب جب منافقوں کو یہ بات پتہ چلی کہ یار
دشمن غالب بھی آ گیا تھا محمد ان کے ساتھیوں پر، اور اس کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکا، ان کا خاتمہ نہیں کر سکا، تو بہت تکلیف پہنچی ان کو اندر سے۔ وہی اگر تمہیں کوئی خوشی پہنچ جاتی ہے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کی طرف حضور نے اشارہ کیا، قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں جب آپ اپنے ایمان والوں کو جنگ کے لیے مورچے پر تیار کر رہے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اور جو کچھ لوگ بول رہے تھے اللہ اسے جاننے والا تھا، سننے والا تھا، یہ غزوہ احد ہی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چونکہ آگے بھی اسی سلسلے میں آیات متعلق ہیں تو تھوڑی تفصیل ہو جائے گی، اس وجہ سے انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اس کو پڑھیں گے۔